ایک رپورٹر کی زبانی ہے جو بتاتا ہے کہ میں قتل کی واردات کے وقت قاتل کے گھر پر ہی تھا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست تو نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ اچھی جان پہچان ضرور تھی۔ یہ واردات پنڈی کے ایک چھوٹے گاؤں میں ہوئی تھی۔ میرے دوست حمزہ کا تعلق بھی اسی گاؤں سے تھا۔ حمزہ سے میری دوستی انٹرمیڈیٹ میں ہوئی۔ وہ پنڈی سے پڑھنے لاہور آیا اور پھر اسی شہر کا ہو گیا۔ یہاں اس نے ٹریول ایجنسی کھول لی، البتہ اپنے گاؤں سے اس کا رشتہ کمزور نہ ہوا۔ ہم چند دوست اس کے ساتھ اکثر پنڈی جایا کرتے اور وہاں پر محفل لگایا کرتے تھے۔ وہاں میری ملاقات سلمان نامی لڑکے سے ہوئی۔ سلیمان گاؤں کے انہی لڑکوں جیسا تھا جو کچھ نہیں کرتے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ زمینوں کی دیکھ بھال کرتا اور دوستوں کی محفلیں جماتا اور شہر سے ناچنے والیاں بلا کر عیش کرتا۔ البتہ ناچ گانے کی محفل کو بڑے بوڑھوں سے خفیہ رکھا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے کھیتوں میں موجود ڈیرا استعمال میں آتا تھا۔ ایک شام خبر ملی کہ سلیمان کے والد صاحب گھر میں اتفاقیہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ میں اس وقت اپنے دفتر میں رپورٹ فائل کر رہا تھا۔ حمزہ کا فون آیا تو میں نے اگلے روز کی چھٹی کی درخواست جمع کرائی اور ہم اسی شام پنڈی کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اگلے روز کل کہانی تھی۔ اس رات پولیس نے سلیمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے وقت ہم اکٹھے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ابتدائی طور پر صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ اسی گاؤں میں ہی ہونے والے ایک اور قتل کے شبہ میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ قتل عین اسی وقت ہوا جب سلیمان کے والد کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہو رہی تھی۔ اس موقع پر سلیمان بھی موجود تھا۔ مجھے ہی نہیں بلکہ وہاں موجود ہر شخص کو اس بات پر حیرت تھی کہ ایک شخص بیک وقت دو جگہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمارا کہنا تھا کہ سلیمان اپنے والد کے لیے ہونے والی قرآن خوانی کے وقت اپنے گھر میں ہی تھا، وہی سپارے لے کر آیا تھا اور دعا کے بعد وہی سب کو کھانا کھلانے میں پیش تھا۔ دوسری جانب پولیس کا اصرار تھا کہ عین اسی لمحے ہونے والے قتل کا اصل مجرم سلیمان ہے۔ ایک خاتون قتل ہوئی تھی جس کے بارے میں پولیس اصرار کر رہی تھی کہ سلیمان نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے۔ ابتدائی طور پر جو صورتحال پیش آئی اس نے ہمیں چکرا کر رکھ دیا۔ سلیمان کو پولیس گرفتار کر کے لے جا چکی تھی۔ اگلے روز معلوم ہوا کہ اس سے اس کے باپ کو قتل کرنے کا اعتراف بھی کرا لیا گیا ہے۔ ایک دن میں وہ پولیس ریکارڈ میں 2 قتل کا مجرم بن گیا۔ یہ سب میری موجودگی میں ہوا تھا۔ میں اس کے والد کے جنازے پر آیا تو سلیمان انتہائی معصوم انسان لگ رہا تھا اور انتہائی غمگین بھی تھا۔ اگلے روز اسے میرے سامنے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور اس سے اگلے روز ایک اور قتل کا اعتراف بھی کرا لیا گیا۔ اس صورتحال میں میری دلچسپی کا کافی سامان موجود تھا۔ میں نے اس کیس میں دلچسپی بھی لینا شروع کر دی اور بطور کرائم رپورٹر اس معاملے کو دیکھنے لگا۔ چند اعلیٰ پولیس افسران سے فون کروایا تو تھانے دار سے بھی اچھی تفصیلات بتانے کو مل گئیں۔ تھانے دار سے گفتگو کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے لوگوں سے بھی کچھ باتیں معلوم ہوئیں۔ قتل کی وارداتوں کے پیچھے محبت کا ایک کھیل چل رہا تھا۔ سلیمان کو اسی گاؤں کی ایک لڑکی سے محبت تھی جس کا نام زہرا علوی تھا۔ اس نے پیش قدمی کی تو زہرا بھی اس کی جانب مائل ہو گئی۔ بظاہر محبت کا ایک کھیل چوری چھپے جاری تھا۔ وہ کھیتوں اور ڈیرے پر ملتے، کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر خود کو ہیر رانجھا سمجھتے اور لوگوں کے سامنے اس طرح نظر آتے جیسے دونوں کے درمیان ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ دوسری جانب ان کے قصے گاؤں بھر میں پھیل رہے تھے۔ یہ صورتحال دونوں گھرانوں کے لیے قابل تشویش تھی۔ انہی دنوں زہرا کے ماں نے اس کی شادی کر دی، جبکہ سلیمان کی تمام تر منتوں کے باوجود اس کے گھر والوں نے زہرا کا رشتہ مانگنے سے انکار کر دیا۔ زہرا رخصت ہو کر قریبی گاؤں چلی گئی، جبکہ سلیمان کچھ دنوں لوٹ پوٹ ہونے کے بعد دوبارہ پہلے کی طرح کھیتوں میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگا۔ کہانی میں اصل موڑ اس وقت آیا جب شادی کے 6 ماہ بعد زہرا گاؤں لوٹ آئی۔ اس کا شوہر بہتر مستقبل کی تلاش میں دبئی چلا گیا۔ فی الوقت وہ اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس کے دبئی جانے کے بعد زہرا اپنے سسرال سے لڑ جھگڑ کر واپس گاؤں آ گئی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب اس کا شوہر واپس آئے گا تو وہ تب ہی سسرال آئے گی۔ زہرا کے والد وفات پا چکے تھے اور بڑی ماں کا اس پر زور نہیں چلتا تھا، لہٰذا زہرا اپنی ماں کے گھر ہی رہنے لگی۔
زہرا کی واپسی کے ساتھ ہی سلیمان اور اس کی ملاقاتیں بھی شروع ہو گئیں۔ دونوں کا پرانا عشق زندہ ہو گیا اور گاؤں میں ایک بار پھر ان کے داستان سننے کو ملنے لگی۔ اب کی بار سلیمان کے باپ نے بھی صورتحال کو نظر انداز نہ کیا اور اسے سختی سے زہرا سے ملنے سے روکا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زہرا کی ماں نے خود اس معاملے پر سلیمان کے باپ سے بات کی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی بدنامی پر خوف کا شکار تھی کیونکہ اب زہرا شادی شدہ تھی۔ اس کی سلیمان کے ساتھ عاشقی معشوقی کی خبر سسرال تک پہنچتی تو حالات مزید خراب ہو سکتے تھے۔ ایک طرف تو سلیمان کا باپ اور زہرا کی ماں مل کر اپنے بچوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کا فیصلہ کر رہے تھے، تو دوسری طرف سلیمان اور زہرا اب کبھی جدا نہ ہونے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ زہرا نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے میکے آ کر بیٹھی ہے اور اب دوبارہ سسرال نہیں جائے گی۔ زہرا کے اس قدم سے سلیمان کی مردانگی نے جوش مارا اور اس نے بھی زہرا سے وعدہ کر لیا کہ وہ اب اسے کسی اور کے پاس نہیں جانے دے گا۔ ان کی ملاقاتوں نے رنگ دکھانا شروع کیا تو دونوں کے والدین نے انہیں سختی سے ایسی حرکتوں سے روکا۔ اس واقعے کا اثر رخ تب بدلا جب ایک روز سلیمان کے باپ نے اس کے ساتھ اسی بارے میں بات کی اور اسے گاؤں اور خاندان کی عزت رکھنے کا کہا، تو دونوں میں تلخ کلامی ہو گئی۔ اس وقت دونوں گھر کی اوپر والی منزل کی سیڑھیوں پر کھڑے تھے۔ کسی بات پر غصے میں آ کر سلیمان نے باپ کو دھکا دیا تو وہ سیڑھیوں سے نیچے آ گرا۔ یہ دھکا بوڑھے باپ کے لیے زندگی کا آخری دھکا تھا، کیونکہ سیڑھیوں سے گرتے ہی وہ دم توڑ گیا۔ سلیمان نے ابتدا ہی میں بتایا کہ اس کا باپ چکر آنے کی وجہ سے گر کر مرا ہے۔ پولیس کی تفتیش کے دوران اس نے اعتراف کیا کہ اس کا باپ دھکا لگنے سے گر کر مرا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا یہی کہنا تھا کہ یہ اتفاقیہ حادثہ تھا، وہ اپنے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ممکن ہے کہ اس کا باپ حادثاتی طور پر ہی مرا ہو، لیکن زہرا مکمل منصوبہ بندی کے تحت قتل کی گئی تھی۔ دونوں پر محبت کا جادو سر چڑھ کر بو رہا تھا۔ جس طرح سلیمان اپنے باپ کو اپنی محبت کا قاتل سمجھتا تھا، اسی طرح زہرا بھی اپنی ماں کو اپنی خوشیوں کی قاتل سمجھتی تھی۔ اپنے باپ کی موت کے بعد سلیمان نے زہرا کی ماں کو بھی راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس کام میں اسے زہرا کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ زہرا کی ماں مر جاتی تو وہ گھر بھی مکمل طور پر زہرا کے پاس آ جاتا اور اسے کوئی سسرال جانے پر بھی مجبور نہ کر سکتا تھا۔ دونوں کا منصوبہ بھی یہی تھا۔ زہرا اپنے شوہر سے طلاق لے کر سلیمان سے شادی کر لے گی۔ زہرا کی ماں کے قتل کے لیے سلیمان نے خاص طور پر اپنے باپ کے کل خوانی کا وقت منتخب کیا۔ وہ قرآن خوانی کے آغاز پر خاص طور پر سب کے آگے سپارے رکھتا رہا تاکہ سب کے نظروں میں رہے۔ درمیان میں انتظامات کے بہانے وہ چپکے سے کھسک گیا اور زہرا کے گھر پہنچ گیا۔ دونوں نے مل کر زہرا کی ماں کا گلا گھونٹ دیا اور پھر سلیمان اسی طرح خاموشی سے اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس ساری کارروائی میں انہیں بمشکل آدھا گھنٹہ لگا۔ سلیمان اپنے باپ کے اصالِ ثواب کے لیے ہونے والی قرآن خوانی میں آیا اور دعا کے بعد خاص طور پر سب کو کھانا کھلانے میں آگے رہا۔ اس لیے وہاں موجود لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ سلیمان اپنے باپ کے کل پر ہی تھا۔ اپنے آپ کو جائے واردات سے دور ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس بہت سارے گواہ تھے۔ دوسری جانب زہرا نے اپنی ماں کے ہارٹ اٹیک کا ڈرامہ رچا دیا۔ وہ ماں کی لاش پر غم کی مکمل تصویر بنی ہوئی تھی، لیکن میت کو نہلانے والی خاتون کو اس کی گردن پر نشانات سے شبہ ہو گیا۔ یہ خاتون ایک پولیس والی تھی۔ اس نے فوراً یہ خبر علاقے کے ایس ایچ او کو دی تو ایس ایچ او نے فوراً لاش قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ کڑی سے کڑی ملائی گئی تو پولیس کو ایک گواہ مل گئی۔ یہ زہرا کی ہمسائی تھی جس نے سلیمان کو شازیہ کے گھر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے یہ بات اس لیے بھی خاص طور پر یاد رہ گئی تھی کہ اس وقت سلیمان کے باپ کی کل خوانی تھی، جبکہ وہ زہرا کے گھر جا رہا تھا کیونکہ اس عورت کا شوہر بھی سلیمان کے گھر گیا ہوا تھا۔ پولیس نے قاتل پریمیوں کو گرفتار کر لیا۔ دونوں ہی روایتی تفتیش کے سامنے نہ دھر سکے۔ جب میں پولیس اسٹیشن میں ان سے ملنے گیا تو گفتگو کے دوران ایسا لگا جیسے انہیں اپنے ماں باپ کے قتل پر کسی قسم کا کوئی غم نہیں۔ میں نے ان سے مختلف سوالات کیے تو دونوں ہی کا کہنا تھا کہ ان کے والدین ان کی محبت کے قاتل تھے۔ زہرا کو اس بات کا غصہ تھا کہ اس کی ماں نے جلد بازی میں اس کی شادی کروا کر اس کی زندگی برباد کر دی، جبکہ سلیمان بھی اپنے باپ کو اپنی خوشیوں کا قاتل سمجھتا تھا۔
مجھے یاد ہے میں نے جب زہرا کا انٹرویو مکمل کرتے ہوئے ٹیپ ریکارڈر آف کیا تو اس نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، میری ماں زندہ تھی تو میری خوشیوں کا خون کرتی رہی، اب مر گئی تو بھی جاتے جاتے مجھے پھنسا گئی۔ یہ عجیب محبت کے دعوے دار تھے جن کے نزدیک اپنی خوشیوں کے سوا کچھ بھی اہم نہ تھا۔ انہیں قتل پر کسی قسم کا پچھتاوا نہ تھا، البتہ پکڑے جانے کا دکھ ضرور تھا۔